رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العزيز المد والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے. اور جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ، جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ، لبوں پہ درود و سلام آ گیا ہے. اور درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی کہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. اور مزہ تب ہے جب سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے جب سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. مزہ تب ہے جب سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی بس کام آ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں عقیدوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و احترام جملہ حاضرین سامعین، بالخصوص سٹیج کی رونق علماء کرام سنخان مصطفیٰ، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ ہر سال کی طرح آج بھی برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ خلیل احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے اپنے بھائی محمد قاسم سلطانی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے. دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس محفل پاک کی برکتیں اس گھر کے اندر پورا سال عطا فرمائے اور اس محفل پاک کی برکت سے، صدقے سے، وسیلے سے ہمارے بھائی محمد قاسم سلطانی مرحوم کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین،
اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر. اور احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، اپنا محبوب انہیں عطا فرما دیا. کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اس امت پہ احسان فرمایا کہ اپنا محبوب انہیں عطا کر دیا. اور جب احسان مومنین پہ ہوا ہے تو اس احسان پہ شکر بھی مومنین نے کرنا ہے. اس احسان پہ خوشی بھی مومنین نے کرنی ہے، اس لیے کہ یہ احسان جو ہوا ہے ایسا احسان اور کسی پہ بھی نہیں ہوا جو رب نے مومنوں پہ فرمایا ہے. اور جب احسان مومنوں پہ ہوا ہے تو اس احسان پہ شکر بھی اور خوشی بھی مومنوں نے ہی کرنی ہے. اور یہ مومنین کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ جب بھی حضور کے میلاد کا مہینہ آتا ہے تو وہ حضور کے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک مومنین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کائنات کے اندر جو روشنی آئی، جو بہار آئی، حضور کے صدقے مومنوں کو جو عزتیں ملی، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ، فرماتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کے حلقے میں تشریف لائے. وہ کیا محفل تھی جب سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ فارغ نہیں تھے، بڑے مصروف تھے، ہر وقت کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی معاذ پہ دین کا کام کر رہے تھے، لیکن جب حضور نے بیٹھا ہوا دیکھا تو حضور نے پوچھا ما اجلسکم، آپ بھی بیٹھے ہیں نا؟ بیٹھنے کا ایک مقصد ہے، آئے ہیں آنے کا ایک مقصد ہے. جب حضور نے صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ کس محبت نے بٹھایا ہوا ہے؟ تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے جلسنا، یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ندعو اللہ، خدا کو یاد کر رہے ہیں، ونحمدہ، اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ علامہ ہدانا لدینہ، اس لیے کہ اس رب نے ہمیں اس دین اسلام کی ہدایت دی ہے. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اس رب نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان فرمایا ہے. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اس رب نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان فرمایا ہے. آپ کی تشریف آوری سے جو ہم پہ احسان ہوا ہے، آپ کی تشریف آوری سے جو کائنات کے اندر بہاریں آئی ہیں، آپ کی تشریف آوری سے جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزتیں ملی ہیں، اس عزتوں پر، اس آپ کی تشریف آوری پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا. حضرت حسان بن ثابت فرماتے من علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، آپ فرماتے ہمارے رب نے ہم پہ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں محمد عربی سے نواز دیا ہے. یہ وہی حسان بن ثابت جو کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جب حضور کا ذکر ہونا، حضور کی نعتیں پڑھی جائیں، حضور کے فضائل و مناقب بیان ہو، حضور کی عظمت و شانوں کا ذکر کیا جائے تو حضور خوش ہوتے ہیں. کتنا خوش ہوتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب بھی حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھاتے. حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ کھڑے ہو کر حضور کی نعت پڑھتے، حضور کے فضائل و مناقب عظمت و شانوں کا ذکر کرتے تو حضور اتنا خوش ہوتے کہ دعا کرتے اے اللہ جب تک حسان میرے فضائل و مناقب کو بیان کرنے میں مشغول ہے تو روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما. اتنا خوش ہوتے حضور. اور حضرت حسان بن ثابت پھر فضائل بھی کمال کے بیان کرتے ہیں، نعت بھی کمال کی پڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آنکھ دیکھتی کیسے، آپ سے زیادہ سونا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عیب، رب نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا جیسے آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسا بنا دیا۔ اور کتنے خوبصورت ہیں حضور۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک چاندنی رات میں نکلا مدینے کی گلی میں، میرے سامنے اچانک حضور آ گئے۔ حضور نے سرخ رنگ کا حلہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ آپ کہتے ہیں کبھی میں حضور کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی میں مدینے کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، پھر آخر میرا فیصلہ یہی تھا کہ مدینے کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لك نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ فرماتے ہیں اے حسن و جمال کے مالک اور اے نوع انسانی کے سردار، بے شک چاند بھی آپ کے روشن چہرے سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی مدح و ثنا کما حقه بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بس مختصر بات یہ ہے کہ خدا کے بعد جتنی بھی عزتیں ہیں، جتنی بھی شانیں ہیں، جتنی بھی رفعتیں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ ہی کی ذات اقدس کے لیے۔ حضور اتنے خوبصورت ہیں، حضور کا نور اتنا زیادہ ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب سے ہم حضور کو اپنے گھر میں لے کے آئے ہمیں کبھی چراغ کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اس لیے کہ حضور کا چہرہ انور چراغ کی روشنی سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اور جب ہمیں کسی مکان کے اندر چراغ کی ضرورت پڑتی ہم حضور کو اٹھا کر وہاں لے جاتے، آپ کی برکت سے وہ مکان منور ہو جایا کرتا۔ کہتی ہیں ایک دن محلے کی عورتیں آ گئیں اور آ کر کہنے لگی حلیمہ بچہ آنے سے پہلے تیرے گھر میں روشنی کبھی دیکھی نہیں تھی، اب ساری رات تیرا گھر چمکتا رہتا ہے، یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، یہ چراغ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اے محلے کی عورتوں، اللہ کی قسم میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، میں کوئی لکڑیاں نہیں جلاتی، میرے گھر میں تو ساری رات رخ والضحیٰ چمکتا رہتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ آپ کی آمد سے ہم پہ جو احسان ہوا ہے ہم اس احسان پہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ قَالَ اللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے تم حلف دو کہ آج تمہارے بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں اسی لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم آج ہم سب کے مل بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں، آج ہم سارے بیٹھے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جب یہ حلف ہو گیا قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے شک کی وجہ سے تم سے حلف نہیں لیا، مجھے تمہارے کام کے معاملے میں شک نہیں تھا، تمہارے عمل پہ شک نہیں تھا، پھر کیوں حلف لیا؟ فرمایا تمہارے عمل کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، جو محفل تم سجا کے بیٹھے ہوئے ہو اس محفل کی شان کو بتانا تھا۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، تم تھے بزم میلاد میں، میدا کا شانہ نبوت میں، میرے رب نے مجھے بھی دیکھا تمہیں بھی دیکھا، تو رب ذوالجلال نے میرے پاس جبریل امین کو بھیجا، وَإِنَّمَا آتَانِ جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل آئے فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی کہ اے محبوب اپنے صحابہ کو بتا دو کہ اے فرش زمین پر بیٹھ کر محفل میلاد منانے والوں، عرش بری پر تمہارا رب تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ وَإِنَّمَا آتَانِ جِبْرِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، فرمایا تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہوتے ہیں امتی جو احسان فراموش نہیں نکلے کہ نبی تو لے لیں، قرآن تو لے لیں اور بھول جائیں۔
فرمایا جو میں نے احسان اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیج کر ان پہ کیا ہے، آج بھی وہ اس احسان کو یاد کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ مومنین کا شروع سے طریقہ ہے کہ حضور کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں، اور حضور کی آمد سے ہم پر جو احسان ہوا ہے ہم اس احسان پہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔